بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ آج 19 جنوری 2024 بروز جمعہ، بعد نماز جمعہ میں یہ ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ دوستو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، آج میں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن پی ٹی آئی کو بلہ نہ دینے پر اپنی چند معروضات پیش کروں گا۔ دوستو موجودہ الیکشن جو کہ اناؤنسڈ ہے 8 فروری 2024، جو مجھے یقین ہے کہ شاید نہ ہو۔ اگر الیکشن ہو گیا تو میرے ہم وطنوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوگا کہ جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہماری جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک غلط فیصلے پر، جس کی نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے، کہ اس سیاسی جماعت کا انتخابی نشان بلہ جو چھین لیا گیا ہے۔ دوستو 2 دن صبح سے شام تک پی ٹی آئی کے وکیل سینئر بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان کے ایک معروف قانون دان سید ایس ایم ظفر کے صاحبزادے ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور قانون کے ایک بڑے زبردست لائر بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں غیر بے ضابطگی ہوئی ہو تو اس کا فورم سول کورٹ ہے، نہ کہ سپریم کورٹ ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشنر۔ مگر افسوس در افسوس کہ ہمارے 3 سپریم کورٹ کے ججز، جن کے اختیار میں لوگوں کی زندگی موت، جن کے اختیار میں اگر ان کے پاس کوئی کیس چلا جائے کسی شخص کو عرش پہ فرش پہ لانے کے، وہ انہیں کوئی اللہ تو کہہ نہیں سکتے، مگر اختیارات اتنے لامحدود ہیں کہ خدائی طاقت بھی ان کے پاس توبہ نعوذ باللہ، کہ وہ کسی کو بے گناہ کو سزائے موت دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، گناہ گار کو بے گناہ کر کے چھوڑنا چاہیں تب بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ قانون میں اس کی مثال نہ ملتی ہو تو کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ شخص کو دوبارہ معافی بھی دے سکتے ہیں۔ تو اتنے لامحدود اختیارات والے ادارے میں اگر اس طرح کا تعصب، جس طرح کا عمران خان کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، یہ انتہائی قابل صد افسوس ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل کرے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ ایک جو فیصلہ ہے اس کو ختم کر کے تو پی ٹی آئی کو اس کا انتخابی نشان دے کے بلہ، تو اگر الیکشن کو ہفتہ آگے بھی جاتے ہیں، کیونکہ آگے کون سے کو 90 دن کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، پہلے بھی 90 دن کے بعد ہی الیکشن ہو رہے ہیں، تو اگر کسی جماعت کا جس کا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جس کے کینڈیڈیٹ ہیں، جس نے سب سے زیادہ ٹکٹس دیے ہیں، تو اس کو عزت دار طریقے سے اس کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر یہ ایسے نہیں کیا جاتا تو شاید تاریخ جس طرح 70 کے الیکشن میں اس وقت کے حکمرانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں
کہ جو اکثریت کی جماعت تھی اسے اقتدار دیا جاتا تو شاید میرے منہ میں خاک کہ میرے ملک پہ کوئی اور مصیبت نہ آئے، اے اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ ان الیکشن کو ریگنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے، وہ تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اقتدار میں بھلے نہ آنے دیں، کم از کم اپنے اوپر یہ الیکشن کمیشن، یہ سپریم کورٹ، یہ نگران حکومت اپنے اوپر یہ داغ لے کے نہ جائے کہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، بلنڈر کیا کہ اس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا۔ صدقے جاؤں الیکشن کمیشن پہ، الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ جماعت ہے، مگر اس کا انتخابی نشان نہیں۔ یہ کتنے بڑے المی کی بات ہے کہ ایک ہی بندے، ایک ہی سیاسی جماعت کے اوپر آپ اتنے بڑے جو ہیں وہ اتنے مہربان ہیں کہ اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا۔ تو میرے دوستوں، میرے ہم وطنوں، میں ان چند معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے ملک کے اداروں کی حفاظت کرنا، اے اللہ میری فوج کی حفاظت کر۔ اس وقت فوج بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ادھر ایران کے ساتھ پھڈا، ادھر انڈیا کے ساتھ پھڈا، ادھر افغانستان کے ساتھ پھڈا، ادھر ودن کنٹری بلوچستان اور کے پی کے میں جگہ جگہ فسادات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اے اللہ میرے ملک کے نوجوانوں کی، میرے ملک کی فوج کی حفاظت فرما، اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔